بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SLS مونٹیسری اینڈ اسکول، جماعت چہارم، مضمون اردو، ویڈیو نمبر 2، عنوان تذکیر و تانیث، ورک شیٹ نمبر 7، صفحہ نمبر 8 اور 9۔ اردو ورک بک برائے جماعت چہارم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، گزشتہ جماعتوں میں آپ مذکر یا مؤنث کے بارے میں جان چکے ہیں۔ مذکر مؤنث جوڑوں کی صورت میں بولے یا لکھے جاتے ہیں۔ اب آپ سب جماعت چہارم میں تذکیر و تانیث کے بارے میں سیکھیں گے۔ عزیز طلباء، تذکیر کا مطلب ہے مذکر ہونا یا مذکر قرار دینا۔ تانیث کا مطلب ہے مؤنث ہونا یا مؤنث قرار دینا۔ کوئی بھی اسم لفظ یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، اور جملے میں اس لفظ کے استعمال ہونے والے امدادی الفاظ کے ذریعے اس کا مذکر یا مؤنث ہونا پہچانا جاتا ہے۔ اب آپ سب اپنی اپنی ورک بک سے صفحہ نمبر 8 اور 9 پر موجود ورک شیٹ نمبر 7 کھولیں۔ آج ہم تذکیر و تانیث کے عنوان سے یہ ورک شیٹ حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، خط کشید لفظ کی تذکیر و تانیث کو دھیان میں رکھتے ہوئے غلط جملے پر کراس، درست پر ٹک کا نشان لگائیں، جیسے پنکھا چل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے۔ جی بچوں، یہاں پر 2 جملے آمنے سامنے دیے ہیں، پنکھا خط کشید کیا گیا ہے۔ ہم نے ان دونوں جملوں کو پڑھ کر دیکھنا ہے کہ آیا جو لفظ پنکھا استعمال کیا گیا ہے وہ تذکیر ہے یا تانیث، اور کس جملے میں وہ صحیح لگ رہا ہے۔ پنکھا چل رہی ہے۔ بچوں، کیا یہ آپ کو سننے میں صحیح لگ رہا ہے جملہ؟ پنکھا چل رہی ہے ٹھیک جملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، پنکھا چل رہی ہے نہیں جملہ ٹھیک۔ یہاں پر کراس لگائیں گے۔ سامنے جو دوسرا جملہ لکھا ہے پنکھا چل رہا ہے، یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے۔ پنکھا چل رہا ہے یعنی پنکھا تذکیر ہے، پنکھا چل رہا ہے درست جملہ ہے۔ اس کی بریکٹ میں ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ جملہ نمبر 1، ہمیشہ وقت کی قدر کرو، ٹک۔ ہمیشہ وقت کا قدر کرو، کراس۔ نمبر 2، امی جان فجر کا نماز ادا کر رہی ہیں، کراس۔ امی جان فجر کی نماز ادا کر رہی ہیں، ٹک۔ یہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، جملہ نمبر 3 تھا، یہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، ٹک۔ یہ بالکل صحیح جملہ ہے۔ چائے تانیث ہے، یہ چائے ٹھنڈا ہو گیا ہے، کراس۔ دادی جان نے مزیدار کھانا بنایا ہے، ٹک۔ دادی جان نے مزیدار کھانا بنائی ہے، کراس۔ جملہ نمبر 5، دن روشن ہوتا ہے، ٹک۔ دن روشن ہوتی ہے، کراس۔ نمبر 6، رات اندھیری ہوتا ہے، کراس۔ رات اندھیری ہوتی ہے، ٹک۔ جی بچوں، اس طرح ہم نے صحیح جملوں پر ٹک کا نشان لگایا اور غلط جملوں پر کراس کا نشان لگایا۔ سوال نمبر 2 ہے، دی گئی خالی جگہوں میں کوئی بھی بے جان اسم لفظ لگا کر جملہ مکمل کریں تاکہ اس اسم لفظ کی تذکیر یا تانیث واضح ہو جائے۔ جیسے، جی بچوں، اس سوال میں بتایا گیا ہے ہمیں کہ خالی جگہوں میں ہم نے بے جان اسم یعنی بے جان چیزوں کے نام لکھنے ہیں، اور اس سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ یہ جملہ یا یہ جو ہم نے نام لکھا ہے، اسم لکھا ہے، یہ تذکیر ہے یا تانیث ہے۔ مثال ہمیں یہاں دی گئی ہے، ڈیش ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، پانی تذکیر ہے۔ برف ہوتی ہے، برف ہوتی ہے یعنی برف تانیث ہے، مؤنث ہے۔ اسی طرح بچوں نیچے 5 جملے دیے ہیں تذکیر اور تانیث کے، آپ نے ان میں اپنی مرضی سے بھی آپ الفاظ لکھ سکتے ہیں، اسم لکھ سکتے ہیں، اور میں جو پڑھ رہی ہوں میرے بتائے ہوئے الفاظ بھی آپ نوٹ کر کے یہاں لکھ سکتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، ڈیش ہوتا ہے، پہاڑ ہوتا ہے، ڈیش ہوتی ہے،
پہاڑی ہوتی ہے۔ نمبر 2، ڈیش بہتا ہے، دریا بہتا ہے، ڈیش بہتی ہے، ندی بہتی ہے۔ نمبر 3، ڈیش چلتا ہے، پنکھا چلتا ہے، ڈیش چلتی ہے، ہوا چلتی ہے۔ نمبر 4، ڈیش اڑتا ہے، جہاز اڑتا ہے، ڈیش اڑتی ہے، پتنگ اڑتی ہے۔ نمبر 5، ڈیش لگا ہوا ہے، بلب لگا ہوا ہے، ڈیش لگی ہوئی ہے، ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے۔ جی بچوں، اس طرح ہم نے تذکیر و تانیث علیحدہ علیحدہ کالم میں لکھ دیے، اور امید ہے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ تذکیر الفاظ ہیں اور یہ تانیث کے الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے جملوں کو بغور پڑھیں اور سامنے دی گئی بریکٹ میں سے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں تاکہ اس لفظ کی تذکیر یا تانیث واضح ہو جائے۔ اس سوال میں آپ سے بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے جملوں کو غور سے پڑھنا ہے۔ بریکٹ میں موجود ہیں دو الفاظ، آپ نے ان 2 الفاظ میں سے درست لفظ کا انتخاب کرنا ہے اور اس لفظ کو آپ نے خالی جگہ میں پر کر دینا ہے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو لفظ آپ نے خالی جگہ میں پر کیا ہے کہ وہ جملے کے حساب سے وہ تذکیر ہے یا تانیث۔ ٹھیک ہے بچوں، اب میں پڑھتی ہوں جملہ نمبر 1۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے میرا ڈیش ٹوٹ گیا ہے۔ بریکٹ میں 2 اسم ہیں، قلم، پینسل۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے میرا قلم ٹوٹ گیا ہے۔ قلم صحیح لفظ ہے جو یہاں پر لکھیں گے ہم خالی جگہ میں، میرا قلم۔ قلم ٹوٹ جاتا ہے، قلم ٹوٹ جاتی ہے غلط ہوتا ہے، اس لیے قلم تذکیر ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، میرا قلم یعنی قلم ورڈ جو ہے، لفظ جو ہے وہ تذکیر ہے۔ جملہ نمبر 2، زور سے دبانے کی وجہ سے میری ڈیش ٹوٹ گئی ہے۔ بریکٹ میں موجود ہیں 2 اسم، قلم یا پینسل۔ زور سے دبانے کی وجہ سے میری پینسل ٹوٹ گئی ہے۔ بریکٹ میں سے آپ نے پینسل کا لفظ لیا اور جو خالی جگہ میں لکھ دیا پینسل کو۔ میری پینسل، پینسل تانیث ہے۔ جملہ نمبر 3، ہماری جماعت میں لگا ڈیش چل رہا ہے، پنکھا یا گھڑی۔ اب یہاں پر ہم کیا لکھیں گے خالی جگہ میں بچوں؟ ہماری جماعت میں لگا ڈیش چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے۔ پنکھا صحیح لفظ ہے جو یہاں پر پورا لکھیں گے۔ آتے ہم جملے نمبر 4 پر، ہماری جماعت میں لگی ڈیش چل رہی ہے، پنکھا یا گھڑی۔ کیا لکھیں گے بچوں اب یہاں ہم؟ پنکھا یا گھڑی میں سے گھڑی کو۔ ہماری جماعت میں لگی گھڑی چل رہی ہے، گھڑی تانیث ہے۔ جملہ 5، سمندر میں ڈیش چلتی تیرتی ہے، بحری جہاز یا کشتی۔ سمندر میں ڈیش چلتی تیرتی ہے، کشتی چلتی تیرتی ہے۔ جملہ نمبر 6، سمندر میں ڈیش چلتا تیرتا ہے، بحری جہاز یا کشتی۔ سمندر میں بحری جہاز چلتا ہے، تیرتا ہے۔ جی بحری جہاز تذکیر ہوا۔ نمبر 7، ہمارے گھر کے پاس ایک بہت بڑا باغ ہے۔ جی ہمارے گھر کے پاس ایک بہت بڑا ڈیش ہے، باغ ہے۔ مسجد ہے، بڑا مسجد نہیں ہوتا بچوں، بڑا باغ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے ان 2 الفاظ میں سے باغ کا انتخاب کیا اور خالی جگہ میں ہم نے باغ لکھ دیا۔ نمبر 8 جملہ ہے، ہمارے گھر کے پاس ایک بہت بڑی ڈیش ہے، مسجد یا باغ۔ اب یہاں پہ ہم مسجد لکھیں گے۔ ہمارے گھر کے پاس ایک بہت بڑی مسجد ہے، مسجد بڑی ہوتی ہے اس لیے مسجد تانیث ہے۔ جملہ نمبر 9، ڈیش بہت خوبصورت ہوتی ہے، جھیل یا دریا۔ دریا بہت خوبصورت ہوتی ہے؟ نہیں، جھیل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جھیل تانیث ہے کیونکہ جھیل ہوتی ہے۔ جملہ نمبر 10، ڈیش بہت خوبصورت ہوتا ہے، جھیل یا دریا۔ دریا بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جی بچوں 10ویں خالی جگہ میں ہم نے دریا کا استعمال کیا اور ہمیں معلوم ہوا کہ دریا ہوتا ہے یعنی دریا تذکیر ہے۔ شاباش، اس طرح ہم نے اپنا سوال نمبر 3 کے تمام جملے حل کیے۔
اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے ہمارے پاس، نیچے خانے میں دیے گئے الفاظ بغور پڑھیں اور ان میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ کریں۔ جیسے اب بچوں اس سوال میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے نیچے جو لال رنگ سے الفاظ لکھے ہیں لائن سے، ان کو غور سے پڑھنا ہے اور ان میں جو الفاظ مذکر ہیں اسے مذکر کی لائن میں لکھنا ہے، اور جو الفاظ مؤنث ہیں انہیں ان میں سے چن کر مؤنث کی لائن میں لکھ دینے ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث کے الفاظ الگ الگ لائن میں لکھنے ہیں۔ میں الفاظ پڑھتی جاؤں گی۔ پہلے دو الفاظ انہوں نے مثال کے طور پر ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں لکھ دیے ہیں۔ پہلے دو الفاظ ہیں جن پر دائرہ لگایا گیا ہے، وہ ہیں عقل اور شعور۔ عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے۔ عقل مؤنث ہے، شعور مذکر ہے۔ تو دیکھیے بچوں، شعور کو مذکر کی لائن میں لکھا اور عقل کو مؤنث کی لائن میں لکھ دیا۔ اس طرح اب آپ نے اگلے دو الفاظ کو پڑھنا ہے اور ان دو الفاظ میں سے ایک کو مذکر کی لائن میں اور ایک کو مؤنث کی لائن میں۔ جو الفاظ مذکر ہیں انہیں مذکر کی لائن میں اور جو مؤنث ہیں انہیں مؤنث کی لائن میں لکھنا ہے۔ منگل، جمعرات۔ اب بچوں، منگل مذکر ہے، جمعرات مؤنث ہے۔ ظلم، زیادتی۔ ظلم مذکر ہے، زیادتی مؤنث ہے۔ بادل، بارش۔ بادل مذکر ہے، بارش مؤنث ہے۔ ٹوکری اور ڈبہ۔ ٹوکری ہوتی ہے، ٹوکری مؤنث ہے اور ڈبہ مذکر ہے۔ زمین، آسمان۔ زمین ہوتی ہے، زمین مؤنث ہے، مؤنث کی لائن میں زمین کو لکھیں گے، اور آسمان مذکر ہے۔ آخری دو الفاظ ہیں قصور اور غلطی۔ قصور ہوتا ہے بچوں، قصور مذکر ہے اور غلطی مؤنث ہے، غلطی کر دی، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، غلطی مؤنث ہے، اس لیے مؤنث کی لائن میں آخری لفظ غلطی لکھیں گے اور اوپر مذکر میں قصور لکھیں گے۔ اگلا سوال ہے بچوں ہمارے پاس، اسکول سے گھر جاتے ہوئے جن بے جان اشیاء پر آپ کی نظر پڑتی ہے انہیں دھیان میں رکھتے ہوئے کوئی سے 4 مذکر اور 4 مؤنث الفاظ خانوں میں لکھیں۔ جی بچوں، آپ اسکول سے جب گھر جاتے ہیں تو آپ کو گھر جاتے ہوئے بہت سی ایسی بے جان اشیاء نظر آتی ہوں گی۔ اب آپ اپنے ذہن میں سوچئے اور دیکھیے آپ کو اسکول سے گھر جاتے ہوئے کون کون سی بے جان اشیاء نظر آتی ہیں۔ مثلاً آپ کو سڑک نظر آتی ہوگی، گاڑی نظر آتی ہے، ٹھیلا، کوئی پتھر نظر آ جاتے ہیں، لال رنگ کی بتی جلتی ہے، کبھی وہ ہری ہو جاتی ہے، سڑک پر ٹرک آ جاتا ہے کبھی سامنے سے۔ تو اس طرح کی بے جان اشیاء اپنے ذہن میں سوچنا ہے اور ان میں سے جو الفاظ مذکر ہیں اسے مذکر کے خانے میں اور جو الفاظ مؤنث ہیں انہیں مؤنث کے خانے میں لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ نے سب نے اپنی اپنی مرضی کے الفاظ یہاں پر مذکر والے خانے میں مذکر اور مؤنث والے خانے میں مؤنث لکھ کر اس ورک شیٹ کو مکمل کر دیں گے۔ بچوں، آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک حل شدہ ورک شیٹ یہاں پر اسکرین پر آپ سب کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہاں پر میں نے آپ کے لیے حل شدہ ورک شیٹ بھی رکھی ہے۔ آپ کو جہاں پر کوئی مشکل پیش آئے آپ نے اپنی ورک بک کو حل کرنے کے بعد یہاں سے چیک کرنا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، وہ آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 1 ہے حل شدہ، یہاں سے آپ چیک کر کے اپنا کام کنفرم کریں گے۔ یہ سوال نمبر 2 ہے تذکیر اور تانیث کا کالم جو آپ نے الگ الگ کیے اور وہاں پر لکھے۔ یہ دیکھیے، یہ سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس، اور یہ سوال نمبر 4 اور 5 ہیں۔ یہاں سے دیکھ کر آپ نے اپنے کام کو ٹھیک طرح سے چیک کرنا ہے اور پھر اسے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کر لینا ہے۔ بچوں، اب میری طرف سے آپ کو 2 ورک شیٹس گھر کے کام کے طور پر میں آپ کو دے رہی ہوں، ورک شیٹ نمبر 17 اور ورک شیٹ نمبر 21۔ یہ دونوں آپ نے گھر میں اپنے والدین کی مدد سے کرنا ہے، لکھنا ہے، اس کو حل کرنا ہے اور بہت دھیان سے آپ نے تذکیر و تانیث کے عنوان کو سمجھ کر یہاں پر حل کرنے ہیں ان سوالوں کو۔ بچوں، میں آپ کو سوال پڑھ دیتی ہوں، مشق آپ خود حل کریں گے۔
ورکشیٹ نمبر 17 کا پہلا سوال ہے، ہر جملے کے خط کشید لفظ کی تذکیر و تانیث کو دھیان میں رکھتے ہوئے درست جملے کی نشاندہی دال اور غلط کی نشاندہی غائن لکھ کر کریں۔ یعنی آپ نے جملہ پڑھنا ہے، اگر جملہ درست ہے تو آپ اس سے پہلے موجود بریکٹ میں دال لکھیں گے، اور اگر جملہ غلط ہے یعنی خط کشید کیا ہوا لفظ اسم جو ہے وہ جملے میں صحیح طور پر استعمال نہیں کیا گیا، غلط ہے وہ جملہ، تو آپ وہاں پر غائن لکھ کر بتائیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کی ورکشیٹ نمبر 17 کا، درج ذیل جملے اور ان کے خط کشید الفاظ تذکیر و تانیث کے تصور کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھیں اور ان الفاظ کے مذکر یا مؤنث ہونے کے متعلق سامنے دیے گئے خانوں میں ٹک لگا کر بتائیں۔ جی بچوں، نیچے آپ کو جملے دیے ہیں 7 جملے، ان میں جو اسم الفاظ خط کشید کیے گئے ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ تذکیر ہے یا تانیث، ٹھیک ہے؟ ان کو ذہن میں آپ نے تذکیر و تانیث کا کانسیپٹ تصور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان الفاظ کو آپ نے جب جملے میں پڑھ کر دیکھنا ہے، اگر وہ جملہ درست ہے، صحیح استعمال کیا گیا ہے امدادی الفاظ کی مدد سے، تو آپ اگر وہ مذکر ہے تو مذکر کی لائن میں ٹک لگائیں گے، اور اگر وہ مؤنث ہے تو مؤنث کی کالم میں ٹک لگائیں گے۔ جیسے ایک میں پڑھتی ہوں یہاں پر پہلا جملہ، ایک حادثے میں علی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، علی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ جو ہے وہ مؤنث ہے تو مؤنث کے خانے میں آپ نے ٹک لگا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ یہ باقی سوال جملے بھی کریں گے۔ ورک شیٹ نمبر 21 پہ آتے ہیں، یہ بھی تذکیر و تانیث پر ہی مبنی ہے۔ مناسب بے جان لفظ کی مدد سے جملہ مکمل کریں اور جملے کے سامنے دی گئی بریکٹ میں لکھیں کہ وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ بچوں، آپ نے نیچے خالی جگہیں دی ہیں، جملے ہیں آپ کے پاس 6 جملے ہیں، آپ نے ان کو بہت غور سے پڑھنا ہے۔ خالی جگہ آپ نے کوئی بے جان لفظ لکھنا ہے اور بریکٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ جو بے جان اسم آپ نے وہاں لکھا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اسی طرح اس کا ورک شیٹ نمبر 21 کا دوسرا سوال ہے، نیچے خانے میں دیے گئے الفاظ بغور پڑھیں اور ان کی تذکیر یا تانیث واضح کریں، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ کو نیچے بہت سارے الفاظ دے دیے گئے ہیں، مکس ہیں یہ الفاظ، آپ نے ان میں سے الگ الگ کر کے مذکر والے الفاظ مذکر کی لائن میں نیچے لکھتے چلے جانے ہیں، اور مؤنث والے الفاظ آپ نے مؤنث کے کالم میں مؤنث کی لائن میں نیچے نیچے لکھتے چلے جانا ہے۔ بہت اچھی اور خوبصورت پیاری رائٹنگ میں آپ لکھیں گے، لکھائی کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے، اپنی الفاظ کی بناوٹ، شوشے، نقطے صحیح لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، اس طرح آج کا کام آپ کا مکمل ہوا۔ آپ نے گھر میں رہنا ہے، صابن سے ہاتھ دھو کر، اپنی صحت و صفائی کا خیال رکھ کر، اور اچھی گیمز کھیل کر، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کاموں کو پڑھ کر اپنا دھیان رکھنا ہے۔ اب بچوں، میں آپ سے اجازت چاہوں گی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔